بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ ان اشیاء کے بارے میں دیکھیں گے، چونکہ خیار رویت میں جو چیز خریدی جاتی ہے تو اس میں رویت میں مقصود وہ چیز جو مقصود ہوتی ہے اس کا دیکھ لینا کافی ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا دیکھ لینا یا ان میں دیکھنے کا کیا چیز دیکھنے کا اعتبار ہوگا تب خیار رویت ختم ہوگا، وہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، پھر اگر کوئی شخص وکیل بنائے کسی کو، ٹھیک ہے، کوئی چیز بغیر دیکھے خریدے اور پھر اس کو اس کا قبضہ کرنے کا وکیل بنائے، تو وکیل کا قبضہ کرنے سے اور قبضہ کرتے وقت اس کو دیکھنے سے خیار ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا، اور قاصد بنائے اسی طرح قاصد کرے تو اس میں کیا حکم ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خَيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا۔ اگر کسی نے گھر کا صحن دیکھا تو فلا خیار لہ، تو اب اس کو خیار رویت اس کے لیے نہیں رہے گا۔ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگر اس کے کمروں کو اور کوٹھڑیوں کو کیا ہے وہ نہ دیکھی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ، اسی طرح اگر وہ گھر کا باہر سے دیکھ لے یا باہری حصہ دیکھے، اور رَأَى أَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ، یا باغ کے درخت باہر سے دیکھے تو بھی اس کو خیار کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولٍ دَاخِلَ الْبُيُوتِ، لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کمروں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، یعنی کمروں کے اندر داخل ہو کر دیکھے گا تبھی خیار ختم ہوگا، صرف باہر سے یا صحن کو دیکھ لینے سے خیار ختم نہ ہوگا۔ اب یہ اختلاف ہے، دیکھیے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَالْأَصَحُّ أَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلَى وِفَاقِ عَادَتِهِمْ فِي الْأَبْنِيَّةِ، کہہ رہے ہیں کہ صحیح قول پر جو یہ کتاب یعنی قدوری کا جو یہ جواب ہے وہ ان کی عادت کے موافق ہے عمارتوں میں، یعنی امام اعظم کے زمانے میں عراق اور بغداد وغیرہ میں جو گھر ہوتے تھے تو وہ عموماً جیسے باہر سے ان کا جو ہوتا تھا وہ کیا ہے اندر سے بھی ویسے ہی ہوتے تھے، باہر سے دیکھ لینے سے اندر کے دیکھ لینے میں پھر کیا ہے کوئی فرق نہیں رہتا تھا، یعنی اس کی قیمتیں اتنی تفریق نہیں ہو جاتی تھی، فرق نہیں پڑتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ باہر سے دیکھ لے یا صحن دیکھ لے تو کافی ہو جائے گا۔ فَإِنَّ دُوَارَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً، کیونکہ یومئذ ان دنوں میں کیا ہے ان کے جو گھر ہوتے تھے وہ کیا ہے متفاوت نہیں ہوتے تھے۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ، اور آج کے دنوں میں تو کیا ہے کمروں گھر میں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، گھر کے داخلی حصے میں داخل ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ للتفاوت، متفاوت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ جو گھر کے کمرے ہیں ان کے آج کل جس طرح سے گھر ہوتے ہیں تو ان کے اندر کے کمروں کی وجہ سے کیا ہے ان کی قیمتوں میں تفریق آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس وجہ سے گھر کے اندر کا حصہ بھی کیا ہے دیکھنا ضروری ہے۔ وَالنَّظْرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِالدَّاخِلِ، اور صرف ظاہری طور پر نظر کر لینا یہ کیا ہے داخل کے علم کو واقع نہ کرے گا، یعنی داخل کا علم اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے بار شریعت میں یہ مسئلہ اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ مکان میں اندر باہر نیچے اوپر پاخانہ باورچی خانہ سب کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے مختلف ہونے میں قیمت مختلف ہو جایا کرتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اب اس دور میں کیا ہے یہ سب چیزیں کیا ہے دیکھنی ضروری ہیں، تب کیا ہے یہ خیار رویت ختم ہوگا۔ اسی طرح باغ میں بھی یہ ہے کہ باغ میں اگر ایک ہی قسم کے باغ میں بھی اندر داخل ہو
اور اگر ایک ہی قسم کے مطلب درخت ہیں تو ایک درخت کو بھی دیکھ لے چلے گا، اور اگر مختلف قسم کے ہیں تو سب کو دیکھے۔ وَنَظْرُ الْوَكِيلِ كَنَظْرِ الْمُشْتَرِي حَتَّى لَا يَرُدَّهُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ۔ وکیل کا نظر کرنا مشتری کے نظر کرنے ہی کی طرح، یعنی مشتری کا جس طرح سے دیکھ لینا خیار کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح وکیل اگر قبضے والا ہے، قبضے پر وکیل کیا ہے، تو اس کا بھی دیکھ لینا خیار کو ختم کر دے گا۔ حتیٰ لا یردہ، یہاں تک کہ اب مشتری وکیل کے دیکھ لینے سے کیا ہے، دیکھ لینے کے بعد اب چیز کو واپس نہیں کر سکتا۔ ہاں الا من عیب، مگر عیب ہو تو الگ بات ہے کہ خیار عیب کیا ہے، اس دیکھ لینے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ ولا یکون نظر الرسول کنظر المشتری، اور قاصد کے دیکھنا یہ کیا ہے، مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، یعنی قاصد اگر دیکھ لے تو اس سے مشتری کا خیال ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ مذہب امام اعظم کا ہے کہ وکیل میں خیال ختم ہو جائے گا، قاصد میں نہیں ہوگا۔ جبکہ وقالاہما سواء، صاحبین کے نزدیک قاصد اور وکیل دونوں برابر ہیں، یعنی قاصد کی وجہ سے جس طرح سے مشتری کا خیال ختم نہیں ہوتا ہے دیکھنے سے، اس طرح وکیل سے بھی نہیں ہوگا، یعنی قاصد میں سب کا اتفاق ہو گیا، وکیل میں اختلاف باقی رہا۔ وَلَهُ أَن يَرُدَّهُ، اور امام اعظم کے نزدیک جب قاصد دیکھ لے تو بھی مشتری کو لوٹانے کا اختیار رہے گا۔ قال، مصنف فرماتے ہیں کہ معناہ، وکیل سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، الوکیل بالقبض، قبضہ کا وکیل بنا، یعنی خریدا تو مشتری نے ہی ہے، خرید بغیر دیکھے چیز خریدی، پھر صرف قبضہ کرنے کا وکیل بنایا کہ میری طرف سے تو قبضہ کا وکیل بن جا۔ فَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ، رہا خریدنے کا وکیل، جس کو چیز خریدنے پر ہی وکیل بنایا ہے، فَرُویَتُهُ تُسْقِطُ الْخِيَارَ بِالْإِجْمَاعِ، تو ایسے وکیل کی رویت بالاجماع کیا ہے، خیار کو ساقط کر دے گی۔ تو یہ وکیل بالقبضہ یہاں مراد ہے۔ اب دیکھیں صاحبین کہتے ہیں کہ قاصد اور وکیل دونوں کے دیکھنے سے مشتری کا خیار ساقط نہ ہوگا۔ کیا دلیل ہے ان کی، کہ انہ وکل بالقبض، کہ مشتری نے تو بھائی اسے قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے، دون اسقاط الخیار، نہ کہ خیار کو ساقط کرنے کا، یعنی ایسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مطلب قبضہ کر لے اور میرا خیار ساقط کر دے، صرف یہ کہا تھا کہ میرے طرف سے قبضہ کر لے۔ تو فلا یملک ما لم یوکل بہ، تو اب وہ وکیل جس کا اسے وکیل بنایا ہی نہیں گیا ہے، اس کا کیا ہے، وکیل نہیں ہو سکتا ہے۔ وسارا کا خیار العیب، اور یہ کیا ہے، خیار عیب کی طرح ہو گیا، یعنی جیسے کسی نے کوئی چیز خریدی، پھر کسی کو قبضہ کرنے کا وکیل بنایا، اور اس نے وکیل نے قبضہ کیا اور اس چیز میں عیب تھی، ٹھیک ہے، تو اب قبضہ کرنے کے بعد عیب تھی، تو اس کے وکیل کے قبضہ کرنے کی وجہ سے مشتری کا خیار کیا ہے، ساقط نہیں ہوگا، مشتری اب بھی خیار عیب کی وجہ سے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح والشرط، خیار شرط کی طرح ہو گیا کہ خیار شرط بھی ساقط نہیں ہوگا وکیل کے قبضہ کرنے سے۔ طرح والاسقاط قصدن، اور قصدن اس کا خیار کیا ہے، ساقط کرنے، اگر وکیل قصدن اس کا خیار ساقط کرے، مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز خریدی بغیر دیکھے اور اس کو وکیل بنایا قبضہ کرنے کا، اب جب اس نے قبضہ کیا تب نہیں دیکھا تھا، بعد میں جان بوجھ کر دیکھا تاکہ اس کا خیار ختم ہو جائے، تو اس کے جان بوجھ کر دیکھنے سے بھی اب مشتری کا خیار ختم نہ ہوگا۔ تو جس طرح سے ان خیار عیب، خیار شرط اور قصدن اسقاط سے کیا ہے، مشتری کا خیار ختم نہیں ہوتا، اسی طرح صاحبین کے نزدیک کیا ہے، مطلقاً جو قبضہ کا وکیل بنائے گا تب بھی خیار ختم مشتری کا نہ ہوگا۔ وَلَهُ، اب امام اعظم کے نزدیک کیوں ہو جاتا ہے، ان القبضہ نوعان، قبضے کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تامن، ایک تو قبضہ تامہ ہوتا ہے، وَهُوَ أَن يَقْبِضَهُ وَهُوَ يَرَاهُ، قبضہ تام کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر قبضہ کرے، وَهُوَ يَرَاهُ، اس حال میں کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو، یعنی
جب وہ چیز پر قبضہ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس چیز اس کے سامنے ہے۔ اور دوسرا قبضہ ہوتا ہے ناقص، وہو ان یقبضہ مستورن، کہ اس چیز پر قبضہ تو کر رہا ہے لیکن وہ چیز چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہذا بأن تمامہ بتمام الصفقۃ، اس لیے ہے کہ بھئی یہ جو قبضے کا جو تام ہونا ہے وہ کب کیسے ہوتا ہے؟ بتمام الصفقۃ، ٹھیک ہے، صفقہ مکمل ہوتا ہے تو قبضہ کیا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو صفقے کے مکمل ہونے سے کیا ہے؟ قبضہ مکمل ہوتا ہے۔ ولا تتم مع بقاء خیار الرویت، اور صفقہ مکمل نہیں ہوتا ہے خیار رویت کے بقا کے ساتھ، یعنی خیار رویت جب تک باقی ہو تب تک صفقہ مکمل نہ ہوگا، اور جب صفقہ مکمل نہ ہوگا تو قبضہ بھی کامل نہ ہوگا۔ والموکل ملکہ بنوعیہ، اور جو موکل ہے، جو مشتری ہے، وہ دونوں قسموں کا کیا ہے؟ مالک ہوتا ہے، یعنی قبضہ تام بھی کر سکتا ہے، قبضہ کیا ہے؟ ناقص بھی کر سکتا ہے، دونوں کا اس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو فقد الوکیل، تو اب ظاہر ہے جب مشتری اس کو وکیل بنا رہا ہے مطلقاً، تو جس طرح خود مشتری جس چیز کا مالک ہے وکیل بھی مالک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ومتى قبض الموکل، تو اب جب موکل قبضہ کرے گا، وہو یراہ، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہو، تو سقط الخیار، تو خیار ساکت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خود جب دیکھ رہا ہو۔ فقد الوکیل، اسی طرح وکیل بھی اگر خریدے اور قبضہ تام کرے اور اس کو دیکھ رہا ہو تو کیا ہے؟ اس کا بھی خیار ساکت ہو جائے گا مشتری کا، لاطلاق التوکیل، کیونکہ یہ وکیل جو بنایا ہے وہ مطلق بنایا ہے۔ وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُورًا، اور جب اس نے مستوراً قبضہ کیا یعنی ناقص قبضہ کیا، انتہت توکیل بالناقص منہ، تو کیا ہے؟ تو جو توکیل ہے یعنی وکالت ہے وہ کیا ہے؟ مکمل ہو گئی ہے بالناقص منہ، اس سے کیا ہے؟ ناقص طور پر، یعنی قبضہ تو اس کو قبضے کا وکیل بنایا تھا، اس نے قبضہ کر لیا لیکن ابھی تک دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اب جب دیکھا نہیں ہے تو فلا یملک اسقاطہ قصدا بعد ذلك، تو اب کیا ہے؟ وہ مالک نہیں ہوتا ہے قصداً اس کو ساکت کرنے کا اس کے بعد، یعنی یہاں جو وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُورًا ہے، یہ عبارت اس اعتراض کا جواب ہے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ سارا کا خیار العیب و خیار الشرط و اسقاط الخیار قصداً، یعنی اگر قصداً اگر وکیل اگر اس کو خیار کو ساکت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، جب اس نے وکیل نے چیز پر قبضہ کیا اور دیکھا نہیں تھا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں تاکہ مشتری کا کیا ہے؟ وہ قبضہ ختم ہو جائے، تو اب نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں ہوتا ہے اس کا جواب بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس کو وکیل قبضہ کا بنایا گیا تھا، تو جب اس نے ناقص قبضہ کر لیا تو اب اس کی وکالت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وکالت ختم ہو گئی تو اب کیا ہے؟ وہ اب تو وکیل ہی نہیں بچا، قبضہ تو اس نے کر لیا، وکالت ختم ہو گئی، تو وکالت ختم ہونے سے اب وہ کیا ہے؟ قصداً خیار کو ساکت نہیں کر سکتا۔ اب یہ خیار عیب اور خیار شرط والا جو صاحبین نے دلیل دی تھی اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخلاف خیار العیب، برخلاف خیار عیب کے، صاحبین نے جو خیار عیب کا کہا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ، اس لیے کہ جو خیار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تمام صفقہ سے مانے نہیں ہوتا ہے، یعنی خیار عیب کے ہوتے ہوئے بھی جو بے ہے وہ کیا ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب بے مکمل ہو جاتی ہے تو قبضہ بھی مکمل ہو جائے گا، فَيَتِمُّ الْقَبْضُ، قبضہ بھی مکمل ہو جائے گا، تو بے کے مکمل ہونے کے بعد بھی خیار عیب باقی رہتا ہے، تو قبضہ کے مکمل ہونے کے بعد بھی خیار عیب باقی رہے گا، مع بقائہ، خیار کے باقی ہونے کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا خیار عیب کو پر اس کو خیار رویت کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور رہی بات دوسری خیار شرط کی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خیار الشرط علی الخلاف، تو خیار شرط میں بھی یہی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ نے خیار شرط کو ہمارے خلاف دلیل بنا کر پیش کیا ہے، تو بھئی خیار شرط میں تو خود یہی اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ خیار
جو امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ خیار شرط کیا ہے ساکت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ تو خیار شرط جب ہمارے نزدیک ساکت ہو جاتا ہے امام اعظم کے نزدیک، تو انہی کے خلاف اس کو مقیس علیہ بنانا درست نہیں ہوگا۔ تو ایک قول تو یہ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ولو سلم، اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ چلیے خیار شرط باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خیار شرط صحیح قول بھی یہی ہے کہ خیار شرط کیا ہے قبضہ کرنے کے، وکیل کے قبضہ کرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فل موکل لا یملک التام منہ، تو خیار شرط کے باقی رہنے کے باوجود بھی جو وکیل موکل ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس کی قبضے پر کیا ہے تام طور پر، کامل طور پر اس کا قبضہ اس پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خیار شرط میں کیا ہوتا ہے کہ خیار شرط مشروع اس لیے ہوا ہے کہ خریدنے کے بعد وہ اس کو جانچ پڑتال کرے، غور و فکر کرے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اس میں خرید لے گا، قبضہ کر لے گا، بعد میں اس پر غور و فکر کرے گا، پھر چاہے تو رکھے چاہے تو لوٹا دے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے تام طور پر اس کا مالک، کامل طور پر اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، موکل خود نہیں ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لا يسقط بقبضه، کیونکہ فَإِنَّهُ لا يسقط بقبضه، تو اب کیا ہے اس موکل کے قبضے سے ہی بھی وہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ بھئی موکل مشتری ہے جو وہ خیار شرط کے طور پر چیز لیتا ہے تو خیار تھوڑی ساقط ہو جاتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْاِخْتِبَارَ وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اس لیے کہ خیار شرط کیوں ہوتا ہے؟ اختبار کے لیے ہوتا ہے، جانچ پڑتال کے لیے ہوتا ہے، اور وہی مقصود ہوتا ہے بالخیار، خیار سے، خیار سے مقصود بھی یہی ہوتا ہے تاکہ غور و فکر کر سکے۔ یقون بعدہ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے، خریدنے کے بعد ہوتا ہے، قبضہ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ فَقَضَى لَا يَمْلِكُهُ وَكِيلُهُ، تو اسی طرح جس طرح موکل اس کا ساکت کرنے کا مالک نہیں ہوتا ہے اور تام قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح وکیل بھی کیا ہے تام قبضہ کرنے کا مالک نہ ہوگا، اور وکیل کے قبضہ کرنے سے خیار شرط ساکت نہیں ہوگا۔ اب یہاں صاحبین یہ کہتے ہیں کہ قاصد سے بھی کیا ہے ساکت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قاصد کی طرح وکیل بھی ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں، بخلاف الرسول، برخلاف کیا ہے قاصد کے، یعنی ہمارے نزدیک اگر قاصد قبضہ کر لے تو خیار کیا ہے باقی رہے گا، خیار ساکت نہ ہوگا، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، اس لیے کہ قاصد تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا ہے، نہ قبضہ بالتام کا ہوتا ہے، نہ قبضہ ناقص کا مالک ہوتا ہے، کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وَإِنَّمَا إِلَيْهِ تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ، اس کے لیے تو بس جو اس کو جس نے مشتری نے جو اس کو قاصد بنا کر بھیجا ہے اس کی پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَالتَّسْلِيمَ إِذَا كَانَ رَسُولًا فِي الْبَيْعِ، اسی وجہ سے تو کیا ہے وہ نہ قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی سپرد کرنے کا مالک ہوتا ہے جب وہ بیع میں قاصد ہو، یعنی مشتری اگر اسے یا مالک اگر اسے کسی چیز کو خریدنے کے لیے قاصد بنا کر بھیجے تو خالی اس کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نے تمہاری یہ چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ قبضہ کرتا ہے نہ وہ سمن کو سپرد کرتا ہے، صرف کیا ہے پیغام پہنچانے کا اس کے لیے کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قاصد کے قبضہ کرنے سے خیار، اس لیے خیار رویت ساکت نہیں ہوتا ہے، برخلاف وکیل کے کہ وکیل کیا ہے قبضہ کی قدرت رکھتا ہے، قبضہ تام کی بھی قدرت رکھتا ہے، قبضہ ناقص بھی ہو اس کی بھی قدرت رکھتا ہے، تو وکیل کا دیکھ لینا کیا ہے خیار کو ساکت کر دے گا۔ وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى، اور نابینا کی بے جائز ہے اور اس کا خریدنا بھی جائز ہے، اور وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى، اور جب نابینا کوئی چیز خریدے گا تو اسے خیار رویت حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، اس لیے کہ وہ اس نے ایسی چیز خریدی ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جب کوئی چیز خریدی جائے اور اسے دیکھے نہ ہو
تو خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے تو بعد میں بھی نہیں دیکھ سکے گا نابینا، تو پھر خیار رویت ثابت کیسے ہوگا؟ تو بتا رہے ہیں کہ ثم یسقط خیارہ بجسه المبیع، مبی کو جانچ پڑتال کرنے ٹال مٹول کرنے سے کیا ہے اس کا خیار ساکت ہو جاتا ہے۔ یعنی مبی ایسی چیز ہے جیسے بکری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گوشت کتنا ہے، بڑی کتنی ہے، ہاتھ لگا کر، ٹھیک ہے، ٹٹول کر۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو مبی کو ٹٹول کر دیکھنے سے خیار ساکت ہو جائے گا۔ اذا کان یعرف بالجس سے، جبکہ مبی ایسی چیز ہو جس کو جس سے پہچانا جاتا ہو۔ وبشمہ اذا کان یعرف بالشم، اور سونگھ کر، جبکہ کیا ہے مبی ایسی چیز ہو جس کو سونگھ کر پہچانا جاتا ہو۔ یعنی نابینا جیسے مثال ہے، اب عطر خرید رہا ہے تو وہ سونگھ لے گا، ٹھیک ہے، تو سونگھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کیسا ہے، تو اب اس کے بعد اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا۔ وبذوق ہی اذا کان یعرف بالذوق، اور چکھنے سے، جبکہ کیا ہے اس کی پہچان چکھنے سے ہوتی ہو۔ کما فی البصیر، جیسا کہ آکھیارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی آکھیارہ جب کھانے والی چیز کو چکھ لے تو اب خیار ثابت ہو جاتا ہے۔ ولا یسقط خیارہ فی الإکار حتی یوصف له، ہاں یہ تو وہ چیزیں تھیں جو منقول چیزیں تھیں۔ اکار ہوتی ہے یعنی غیر منقولہ چیز، جیسے گھر ہے، زمین ہے، درخت ہے، تو اس میں خیار ساکت نہیں ہوگا جب تک اس کا وصف بیان نہ کر دیا جائے، یعنی اس کو مکمل طور پر اس کے اوصاف بیان کر دیے جائیں کہ بھئی یہ فلاں درخت ہے، فلاں چیز کا درخت ہے، ایسا درخت ہے، اتنا بڑا ہے، یہ ہے، اس کے پورے اوصاف بیان کر دیں۔ زمین ہے تو زمین کہاں پر ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، سب بیان کر دیا جائے، اس وقت اس کا خیار ثابت ہوگا۔ لأن الوصف یقام مقام الرؤیت، اس لیے کہ وصف دیکھنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کما فی السلم، جیسے بے سلم میں ہوتا ہے۔ بے سلم میں کیونکہ جو مسلم فی ہوتی ہے، یعنی جو جس کو ہم مبی کہہ لیں، مبی ہوتی ہے وہ تو معدوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر پر بنانا ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہے، وہ چیز تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا وصف بیان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ایسی ایسی آپ کو ہم بنا کر دیں گے، یہ کوالٹی ہوگی، یہ ہوگی، تو وہاں وصف بیان کر دینا دیکھنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ وعن نبی یوسف انہ اذا وقف فی مکان لو کان بصیرا لرآہ وقال قد ردیت سکت خیارہ۔ امام ابو یوسف کی ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ ایسی جگہ میں، ایسے مکان میں کھڑا ہوا نابینا شخص، کہ اگر وہ وہاں کوئی اکھیارا شخص کھڑا ہوتا تو اس مبی کو دیکھ لیتا، کیونکہ ایسی جگہ پر اسے جیسے زمین خریدنی تھی اور وہاں پر کھڑا کیا کہ بھئی ہتھیارہ اس زمین کو دیکھ لیتا، اور اس کو کھڑا کر کے بعد میں اس نے، نابینا نے کہا کہ قد رضیت، میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، تو سکت خیارہ، تو خیار ساکت ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن التشبیہ یقام مقام الحقیقت فی موضع العجز، اس لیے کہ تشبیہ جو ہوتی ہے، مشابہت جو ہوتی ہے، وہ کیا ہے، عجز کی جگہ میں حقیقت کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی جہاں پر عجز ہوتا ہے تو وہاں اس جیسی جو دوسری چیزوں کر لی جائے تو وہ قائم مقام ہو جاتی ہے۔ کتحریک الشفتین یقام مقام القراءۃ فی الاخرس فی الصلاۃ، جیسے کہ جو گنگا ہوتا ہے اس کا خالی ہونٹ ہلانا کیا ہے، قائم مقام ہوگا قرات کے حق میں، نماز میں، نماز میں گنگا تو ظاہر ہے قرات تو پڑھ نہیں سکتا ہے، تو وہ جو پڑھنا ہے اسے، اس کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو وہ اس کے قرات کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طرح و اجراء الموسى مقام الحلق فی حق من لا شعر له فی الحج، اس طرح استرے کو پھیر دینا، ٹھیک ہے، اس شخص کے حق میں جس کا بال نہیں ہے، حلق کرنے کی جگہ پر، حج میں، یعنی حج میں چونکہ حلق کرانا ہوتا ہے، لیکن جس کا بال ہی نہیں ہے تو حلق کس پر کرے گا؟ تو بھائی اس جگہ پر خالی استرا پھیر دیں گے تو یہ حلق کرانے کے قائم مقام حج میں ہو جائے گا۔ اس طرح یہ ایک روایت امام ابو یوسف کی ہو گئی۔ وقال حسن، اور حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ یوکل وکیلا یقبضہ وہو یراہ، کہ نابینا ایک وکیل بنائے، ایسا وکیل جو اس پر قبضہ کرے اس حال میں کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو، یعنی بینا شخص کو وہ وکیل کرے اور وہ دیکھتے ہوئے اس چیز کو قبضہ کر دے۔ وہذا اشبہ بقول ابی حنیفہ، اور یہ زیادہ صحیح قول امام اعظم کے قول کے ساتھ مشابہ ہے۔ یہ امام اعظم کا قول کیا تھا؟ لأن رویت الوکیل رویت الموکل،
لیکن امام اعظم پہلے فرما چکے ہیں کہ وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے، علامہ مر عانفن، جیسا کہ ابھی گزرا۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وصف اگر بیان کر دیا جائے تو بھی ہو جائے گا، اور وکیل بنا دے تو بھی چل جائے گا۔